السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آج آپ کی خدمت میں اشفاق احمد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے نیک خواہشات. اچھا بھائی، اس کے اندر جو میجر کوٹیشن ہے اشفاق احمد بات کرتے ہیں، اس کی میجر کوٹیشن یہ ہے کہ اپنی دلیل روک لو اور بندہ بچا لو. بندے کو ذبح ہونے سے بچا لو اور اپنی دلیل روک لو. کیا بات کرتے ہیں اشفاق احمد؟ اس کے اوپر واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں موجود ہیں اور وہاں پہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر بہت زور و شور سے گفتگو چل رہی ہے اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر دلیل دے رہا ہے، مطلب آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک فرد دلیل دے رہا ہے، تو اور آپ کے دماغ میں ایک ایسی دلیل آتی ہے جس کی کاٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایسی دلیل آتی ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہ دلیل دے دی تو وہ فرد شرمسار ہو جائے گا. تو ایسے میں آپ کو اپنی دلیل روکنی ہے کیونکہ آپ کو بندہ بچانا ہے. دلیل امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ بندہ ہے. کہتے ہیں اسی طریقے ایک واقعہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان نہیں بنا تھا، 1946 کی بات ہے. پاکستان بننے سے پہلے وہ بی اے پاس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک اچھے اسکول سے بی اے پاس کیا تھا. تو اپنے جو گاؤں کا اسکول تھا وہاں پہ وہ پرنسپل بن گئے 3 مہینے کے لیے. تو کہنے لگے جس طرح جب بھی کوئی فرد نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتے کہ نا وہاں کی چیزوں کو تبدیل کرے. تو کہہ رہے میں نے بھی وہاں پہ سسٹم تبدیل کیا، بہت چیزوں کو تبدیل کیا. کہہ رہے وہاں پہ ایک نیا اصول لے کر آیا کہ جب استاد جو ہیں وہ اپنے سر پہ سفید پگڑی باندھ کر آئیں گے جب بھی اسکول میں آئیں گے. اگلا یہ کہ جو شاگرد ہیں جب بھی وہ چھٹی میں جائیں گے تو پہاڑا پڑھتے ہوئے جائیں گے. اور جو انہوں نے کوشش کی کہ جو بچوں کے اندر نا سیلف کانفیڈینس کو ابھارا جائے اور ان کے اندر کانفیڈینس لے کر آیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جو بلیک بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے بچے کیا لکھیں گے، پہاڑا لکھیں گے، یعنی کہ ٹیبل لکھیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک دن ایک بچہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، استاد ان کو پیش کرتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لکھتا نہیں ہے. اشفاق احمد پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں لکھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے شرم آتی ہے. تو اشفاق احمد جو ہے نا کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ وہ کہتا ہے ہاں آپ مجھے ڈانٹیں گے. تو کہتے ہیں ہاں میں تمہیں ڈانٹوں گا. تو وہ کہتے ہیں مگر میں نہیں لکھوں گا. تو اشفاق احمد کیا کہتے ہیں، اس وقت وہ پرنسپل ہوتے ہیں، ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. وہ استاد سے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کو تمام کلاسوں میں گھمائیں کان پکڑ کے اور بچوں کو بتائیں کہ یہ نا پرنسپل کا کہنا نہیں مانتا. یہ بات ہوئی، استاد نے بھی بڑی مشکل سے تسلیم کر لیا کیونکہ وہ پرنسپل تھے، انہوں نے تسلیم کر لیا اور پھر یہ ہو گیا. کچھ دنوں بعد ہوتا ہے یہ بچے اسکول نہیں آتا، والدین کی شکایتیں آتی ہیں کہ بچے اسکول سے بھاگ جاتا ہے، اسکول نہیں آنا چاہتا. یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے کہ 1947 کا سال شروع ہوتا ہے، پاکستان آزاد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، ہم کہیں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ کہیں چلے جاتے ہیں، مجھے اس بچے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. کچھ لوگ مجھے آ کے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بچہ، اس کے والدین کو بہت شوق تھا اسکول میں پڑھانے کا، اور میری وجہ سے، مطلب کہ اشفاق احمد کی وجہ سے اس بچے کو اسکول سے نفرت ہو گئی. مطلب کہ وہ ہوتا کیا ہے، پھر وہ ان کو سننے میں آتا ہے کہ اس نے لاہور کے اندر کسی یونیورسٹی سے یونیورسٹی پاس کر لی ہے. ایک دن کہہ رہے پچھلے سے جب میں ان کا واقعہ پڑھا تو کہہ رہے پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا. اچھا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. تو گلے ملتے وقت انہوں نے یہ دیکھا، وہ گلے مل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ ان کو کافی دیر سے اگنور کر رہا ہے. تو گلے ملتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کس کو جانتے ہیں اور کس کو نہیں جانتے، ہم سب سے گلے ملتے ہیں نا. تو ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں، اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جیسے وہ لڑکا ان کو دیکھتا ہے پرے دھکیل دیتا ہے. پرے کا مطلب وہ ان کو تھوڑے سائڈ میں کر دیتا ہے. کہ تو اشفاق احمد کو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کو میں نے اس طرح کرا تھا. تو ان کو یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اپنے ساتھ کتنا پرانا واقعہ لے کے چل رہا ہے. مطلب کہ وہ ایک زندہ آدمی اپنے ساتھ کتنی پرانی لاش لے کر گھوم رہا ہے، کتنی بدبودار لاش لے کر گھوم رہا ہے، مطلب اپنے ساتھ کتنا پرانا واقعہ لے کے گھوم رہا ہے. تو اشفاق احمد یہی کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو، یعنی کہ اپنے کام کو روک لو، اپنے جو تم کرنے والے ہو اس کو روک لو، مگر بندہ بچا لو کیونکہ بندہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دوستو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ نے اپنی دلیل روکی، کہ آپ لوگ نے اپنے آنے والے کام روکے اور بندہ بچایا یا نہیں.